السلام علیکم سیالوی اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اشرف سیالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیالوی اپڈیٹ۔ امید ہے تمام دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو تصویر میں جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں سابق گورنر پنجاب اور اسے پبلک نے شیر پنجاب کا لقب دیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کی ایک آواز پر پورا پنجاب لرزا جاتا تھا۔ ایوان بالا میں بیٹھے کئی لوگ اس کے قدموں کی آہٹ سے ڈر جاتے تھے۔ یہ وہ شخص تھا۔ جب یہ گورنر بنے تھے تو انہوں نے چوروں کو نتھ ڈالی تھی، مطلب ان کے ناک سے اس نے سوراخ مروا کر وہاں دھاگے یا رسی آپ کہہ لیں یا ڈوری کہہ لیں وہ ڈالی تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو روب اور دبدبا ملک غلام مصطفیٰ کھر کا تھا وہ اس دور میں اور نہ ہی اس کے بعد آج تک کسی اور سیاستدان کا تھا، کیونکہ ایک جاگیردار تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اصلاحات تھیں اس دور میں اپنے اقتدار میں وہ ہمیشہ تاریخ میں لکھی جائیں گی۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کافی لوگوں پر ظلم ستم بھی ڈھائے تھے۔ اس کی سابقہ بیوی تہمینہ درانی نے ایک کتاب لکھی کہ جس کتاب کا نام تھا میڈا سنگھ۔ اس میں تمام تر معاملات جو ملک غلام مصطفیٰ کھر اپنے ماتحتوں اور غریب لوگوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتا تھا وہ اس کتاب میں ایک نمایاں پارٹ ہے۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ملک غلام مصطفیٰ کھر پنجاب کے گورنر بنے اور اس وقت پنجاب میں ان کا طوطی نہیں بلکہ طوطا بھی بولتا تھا۔ ان کے قدموں کی آہٹ سے اسمبلیوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ جذبات کی سچائی، حسن کی رہنائی اور اقتدار کا نشہ، ملک غلام مصطفیٰ کھر شاید یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اقتدار ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک دن یہ اقتدار، یہ حسن، یہ رہنائی، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گئے، کیونکہ وہ اب چل پھر نہیں سکتے بلکہ اپنے ہی گھر میں قید کیے ہوئے ہیں اور وہ چند قدم اٹھانے سے بھی قاصر ہیں۔ اگر کہیں کوئی فنکشن یا کہیں کوئی دعوت ہو تو وہ ویل چیئر پر جاتے ہیں اور ویل چیئر پر ہی بیٹھے وہ پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں۔ مطلب جب ان کے بیٹے کی شادی تھی تو وہ ولیمے پہ بھی آئے اور ویل چیئر پہ بھی آئے تھے۔ ملک غلام مصطفیٰ کھر کی فرعونیت اور جاگیردارانہ نظام کی منہ بولتی کتاب ہے وہ جو اس کی بیوی تہمینہ درانی نے لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے میڈا سنگھ، جو کہ ملک غلام مصطفیٰ کھر کی عادتوں اور ان کے سلوک کے بارے میں مبنی ہے۔ اس کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ملک غلام مصطفیٰ کھر اپنے ماتحتوں اور غریب لوگوں پر کس طرح ظلم ڈھاتے تھے۔ جب وہ گورنر پنجاب بنے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اقتدار ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آج کے فرعونوں کے لیے ایک بہت بڑا تماچا ہے ملک غلام مصطفیٰ کھر کی زندگی، کہ اگر آپ کے پاس اقتدار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اقتدار ہمیشہ رہے گا، بلکہ اس اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ آج اقتدار آپ کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا، تو اس اقتدار سے بھی کچھ سیکھیں۔ ملک غلام مصطفیٰ کھر کی زندگی ہزاروں ایسے فرعونیت کے کاموں سے بھری پڑی ہے کہ جب آپ ان کی تاریخ پڑھیں آپ کی روح کانپ جائے گی جب آپ ان کی زندگی پر مبنی وہ کتاب پڑھیں جس کا نام ہے میڈا سنگھ، جو کہ تہمینہ درانی نے لکھی تھی اپنے خاوند سے علیحدگی کے بعد۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ملک غلام مصطفیٰ کھر نے جہاں پہ فرعونیت کو عروج دیا تو وہیں پر کافی اچھے کام بھی کیے جو کہ کوٹدو اور سناوا میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اسمبلی میں بھی کچھ ملک غلام مصطفیٰ کھر نے ایسے قوانین بنوائے تھے کہ جنہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بہرحال اللہ پاک ملک غلام مصطفیٰ کھر کو صحت یابی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اشرف سیالوی کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔